بندہ سکہ نہیں چلتا جتھے یار اور آندے ڈیرے، لیکن سستی آپ کی ہے۔ اب میں بات بیان کر رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مولوی صاحب یہ جو حدیث آپ نے پیش کی اس کی سند بیان کرو، کہاں سے بیان کرتے ہو؟ اور آپ کا حق بنتا ہے ایسے کذابوں سے اس کی سند پوچھو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمان سے بتلاؤ، یہ جملہ کہنا عام تھا علیک الحبیب بالحبیب، یا صحابہ میں ہزاروں اختلاف ہوئے؟ حضرت عمر رو رہے تھے، فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یبین لنا ابواب الربا، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے اور سود کے کچھ مسئلے میں نے پوچھنے تھے، وہ مسئلے رہ گئے ہیں، میں نے سود کے مسئلے پوچھنے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رو رہے ہیں، اللہ کے محبوب دنیا سے چلے گئے، سود کے مسئلے پوچھنے تھے وہ رہ گئے۔ میرا دوست اگر وفات کے بعد دنیا والی حیات ہے پھر حضرت فاروق اعظم نے میرے محبوب سے پوچھ کیوں نہ لیے، رو کیوں رہے تھے؟ اور مشکات میں صحیح احادیث موجود ہے، حضرت عثمان رو رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حتیٰ کہ اس طرح روئے، حضرت فاروق اعظم آتے ہیں، سلام کیا، حضرت عثمان نے جواب نہ دیا، حضرت فاروق اعظم نے صدیق اکبر کو جا کے شکایت کی کہ عثمان کیوں ناراض ہے میرے ساتھ، میں نے سلام کیا ہے، عثمان نے جواب نہیں دیا۔ حضرت صدیق اکبر آئے، فاروق اعظم آئے، حضرت عثمان کے پاس آئے، توجہ کرنا ہے، حضرت عثمان کے پاس آئے اور حضرت صدیق اکبر نے شکایت کی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں واللہ ما شعرتو، مجھے رب کی قسم مجھے کوئی پتہ نہیں عمر یہاں آیا ہے یا نہیں آیا۔ کیوں پوچھا گیا آپ کو کیوں پتہ نہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی پہ موت آ گئی ہے اور کچھ مسئلے میں نے پوچھنے تھے جن کا تعلق نجات کے ساتھ ہے، وہ مسئلے میرے رہ گئے ہیں، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اب میں وہ مسئلے نہیں پوچھ سکتا۔ حضرت صدیق اکبر مدینہ میں بیٹھے ہیں، بھلا حضرت عثمان سے بڑا شان والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے حضرت عثمان کو نہیں کہا آؤ نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ قبر انور سے جا کے پوچھ لیتے ہیں، اور یہ ملا لاہور میں بیٹھ کے بے ایمان کہتا ہے کہ میرے براہ راست رابطے ہیں روضہ اقدس کے ساتھ اور میں گپ شپ لگاتا ہوں، لاہور میں بیٹھ کے مدینہ سے رابطہ ہے میرا۔ میں نے کہا جس کا ایمان کی حالت میں میرے نبی سے ملاقات کا رابطہ ہو، اگر ایمان ہو وہ میرے نبی کا صحابی بنتا ہے، اگر بے ایمان ہو ابو جال کی نسل بنتا ہے۔ مفتی صاحب تو کس نسل سے ہے؟ کچھ سمجھ بھی آئیے؟ ایمان کی حالت میں میرے نبی کی ملاقات ہو، چاہے لاہور میں ہو چاہے مدینہ میں ہو، اور بندہ مومن ہو تو کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ دیکھنا بھی شرط نہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نے نبی کو دیکھا نہیں تھا پر صحابی ہیں، لکھا شرط ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں ان سے، اچھا جو روضہ اقدس پہ جاتے ہیں حاجی بن کے آتے ہیں یا صحابی؟ اب ان سے پوچھو حاجیو ایمان ہے پھر صحابی کیوں نہیں بنے؟ آپ نے سلام کیا، نبی پاک علیہ السلام نے جواب بھی دیا، ملاقات ہو گئی نا، مجلس بھی مل گئی۔ حتیٰ کہ یہ کتاب میں لکھا ہے کہ روضہ اقدس پہ جانے والوں کی آپ نیات کو بھی جانتے ہیں، نیتوں کو بھی جانتے ہیں، یہ شریف کتاب، عزائم کو بھی جانتے ہیں، دل کے خطرات کو بھی جانتے ہیں، خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ تو اب ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں؟ ملاقات ہو گئی۔ اب یہ حاجی بن کے آتے ہیں یا صحابی بن کے آتے ہیں؟ کیا بن کے آتے ہیں؟ اگر حاجی تب ہوگا کہ عقیدہ اشاعتی کا ماننا ہوگا، ورنہ حاجی نہیں ہے، یا ابو جال کی نسل ہے یا صحابی ہونے کا دعویٰ کر۔ توجہ ہے؟ حضرت عثمان، حضرت صدیق اکبر جی کیوں ساری کتابوں کے نام دل لیتے ہو؟ سماع الموتا ہے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب کی ان کی کتاب ہے سماع الموتا۔ اب اگلی بات بھی بتا دوں، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے نقل کر رہا ہے کستلانی وغیرہ سے، اب چونکہ ضد کا مسئلہ ہے نا، اس مسئلے کا تعلق ضد کے ساتھ ہے،
تو اس لیے وہ حوالہ تو دے دیا، لیکن میں امید رکھتا ہوں قائل خود بھی نہیں ہوں گے۔ حوالہ تو دے دیا ضد میں آ کر، نیت حالانکہ دوسری کتابوں میں لکھتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنے والا صاحب کافر ہے، دوسری کتابوں میں یہ لکھتے ہیں۔ بہرحال وہ مسئلہ آپ الجھائیں نہیں، آگے چلنے دیں، انشاءاللہ سارے عقدے حل کریں گے عصر کی نماز کے بعد۔ کتنا ٹائم رہتا ہے؟ چلو خیر ہے، ابھی اٹھنا نہیں ہے۔ اگلی بات سنو، حضرت عثمان کو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ جو نجات والا تھا میں نے پوچھا ہوا ہے اللہ کے نبی سے، اور مشکات میں حدیث ہے صحابی مدینہ سے چل رہا ہے، اپنا ایمان بنا، مدینہ سے چل رہا ہے کہاں؟ دمشق، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہاں دمشق کی مسجد میں ابو دردہ بیٹھے ہیں، صحابی جاتا ہے، اور صحابی کی طرح لفظ سنو، اگر ایمان ہو کوئی یہ بات نہیں کر سکتا کہ موت کے بعد پھر بھی اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کلام اور یہ تبادلے تحقیقیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا نبی کا صحابی ہے، کہتا ہے جے تو من مدینہ الرسول، میں نبی کے شہر سے آ رہا ہوں، حضرت ابو دردہ کو کہتے ہیں، اور میں صرف ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے مدینہ والوں کے پاس وہ حدیث نہیں تھی، آپ کے پاس تھی، آپ دمشق چلے آئے اور مدینہ میں مجھے وہ حدیث بتانے والا کوئی نہیں، میرا دوست ایمان سے بتا۔ اس صحابی نے یہ حدیث میرے پیارے پیغمبر سے کیوں نہ پوچھی؟ اور اسی طریقہ سے حضرت علی حضرت معاویہ کا اختلاف ہوا، ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا گیا، دوسرے صحابہ کو حکم بنایا گیا، بھلا میرے نبی کے صحابہ نے اللہ کے محبوب سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ یہ مشورہ کرنا زیادہ عام تھا یا علیک الحبیبہ بالحبیب کہنا زیادہ عام تھا؟ روضہ اقدس سے اجازت مانگنا، اور ام المومنین حج پہ جاتی رہی، آپ سے اجازت نہیں مانگی، حالانکہ اگر آپ دنیا کی زندگی میں ہوں تو کرنا فی بیوتکن کا تقاضا یہ ہے، آپ کی اجازت کے بغیر گھروں سے باہر نہیں جا سکتی۔ 4 اماموں کے اختلاف رہے، مسئلہ حل نہیں ہوا، کسی امام نے پیارے پیغمبر کی قبر سے فیصلہ نہیں کروایا، اب صحابہ بھی فیصلہ نہ کروائیں، 4 امام بھی فیصلہ نہ کروائیں، تابعین بھی فیصلہ نہ کروائیں، اور آج کا یہ اتحادی ملا کہے کہ میں فیصلہ کروا سکتا ہوں، میرے براہ راست رابطے ہیں، میں اویسی ہوں، میں اللہ یار چکرالوی کو ماننے والا ہوں، اور ہم قبروں والوں سے گپ چھپ لگا لیتے ہیں، اللہ کے محبوب سے ہمارے رابطے ہیں۔ میں کہتا ہوں دلائل کی دنیا کی بات بعد میں کریں گے، پہلی بات یہ ہے اگر ایمان ہے صحابی ہونے کا دعویٰ کر، اور پھر ذرا کر کے دیکھ، جس طرح ہم نے قادیانی کا حشر کیا، اگر تیرا حشر وہ نہ ہو پھر دیکھنا، اور اگر نہیں تو پھر اعلان کر میرا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں، مومنوں کے ساتھ نہیں، میرا تعلق ابو جہل دے ٹبر نال ہے۔ آنکھ کر حضرت نانوتوی کا فیصلہ، حضرت سید المحدثین علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی یہ مشکلات القرآن جہاں موجود ہے، مشکلات القرآن کے اندر حضرت کاشمیری فیصلہ کرتے ہیں، مانا حیات انس تعلق روح بدنس و در قبر تعلق روح بدن اصلا نیست۔ فرماتے ہیں حیات دنیاوی کا مطلب یہ ہوتا ہے روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہو، اور علامہ کشمیری کہتے ہیں اور قبر کے اندر روح کا بدن کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ ادھر ایک بے وقوف ملا آیا ہے، کہتے ایک حوالہ دو، نبی پہ موت آ گئی ہے، 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا۔ میں کہتا تیرا ابا جی آگ کے نزدہ ہوں دائی۔ والد صاحب کئی دفعہ یہ اعلان کر کے بھاگ گئے ہیں، کئی دفعہ۔ انج کیوں نے ساکھا بھئی ایک قرآن دی آیت پڑھ، حدیث پڑھ، بھئی موت دے بعد قیامت تک روحاں جسم وچ نہیں آندی، انج چاکھنا، اس نو پتہ ہے بھی قرآن ہے چاہیے، حدیث ہے چاہیے۔ لیکن اگلی بھی غلط فہمی ہے، نبی کے سب صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور تمام اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اتحاد اہل سنت جو مرضی آئے کرتی رہے، ہم تو اہل سنت کی بات کر رہے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے۔ حضرت کاشمیری، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، چالو اگلی سن، علامہ بیضاوی نے
تفسیر بیضابی میں لکھا لاکن لا تشعرون فی تنبیہن ان حیاتہم لیست بالجسد. علامہ بیضابی کہتے ہیں لاکن لا تشعرون میں واضح یہ بتلایا گیا ہے کہ شہیدوں کی زندگی اس جسم والی نہیں ہے. یہ علامہ بیضابی نے تفسیر بیضابی میں کہا. بیضابی کو نہ مان، شیخ زادہ البیضابی اٹھا، وہاں پر بھی عبارت یہ ہے فی تنبیہن علی ان حیاتہم لیست بالجسد. شیخ زادہ کو نہ مان، علامہ عبدالحکیم خیالی سیالکوٹی کو مان لے. خیالی میں لکھتے ہیں فی تنبیہن علی ان حیاتہم بالجسد. اس میں تنبیہ ہے ان حیاتہم لیست بالجسد کہ ان کی حیات اس بدن والی نہیں. چل نانوتوی کو بھی نہ مان، انور شاہ کاشمیری کو بھی نہ مان، ادریس کاندلوی صاحب کو بھی نہ مان، اور حضرت تھانوی کو بھی نہ مان. علامہ شبیر احمد عثمانی کو مانتا ہے، عبارت میں نے پہلے پیش کر دی ہے. چل اس کو بھی نہ مان، سب کو نہ مان. جس کے ذمہ تو نے روح المعانی والے مظلوم کے ذمہ جو سیوطی کا نظریہ لگایا کہ نبی دنیا میں آتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یتصرف فی العالم، یہ علامہ آلوسی کہتے ہیں. علامہ آلوسی جن کو تو نے بدنام کیا، فرماتے ہیں شہید کی زندگی روح اور جسد دونوں والی ہے، پر جسد سے مراد اما بہذا الجسد الرمیم، یہ جسد رمیم مراد نہیں، برزخ کا جسد مراد ہے.